لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز نہیں ہوتی. بھئی یہ بعض لوگ بالکل غلط کہتے ہیں. شریعت میں اصل طہارت ہے. جب تک ہمیں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم پاک ہی سمجھیں گے اس کو. ورنہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ سارا دن یہی بیٹھ کے سوچتے رہو کہ کہیں ناپاک تو نہیں ہے یہ. تو اس لیے کپڑوں میں اصل، بلکہ ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو. تو کپڑے آپ نے خریدے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے ناپاک ہونے کا، تو آپ پاک ہی سمجھیں گے اور ان کو پہن کر اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی. البتہ ویسے جو پرانے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھوئے بغیر پہننا ویسے ایک انسانی ایک طبیعت کے خلاف ہے. پتہ نہیں کس کس نے استعمال کیا اس کو، کیا کیا اس میں جراثیم ہو، اور ناپاکی کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے. تو کوئی احتیاطاً ان کو دھو کے پہن لے تو یہ زیادہ اچھا ہے. اور اس میں یعنی انسان کی جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، صفائی پسند ہوتے ہیں، ان کے مزاج کی بھی زیادہ قریب ہے یہ بات. دوسری ماں کی اولاد محرم ہے یا نامحرم، یعنی سوتیلی ماں کی اولاد. میرے والد صاحب نے میری والدہ کی وفات کے بعد میری خالہ سے نکاح کیا. خالہ کے پہلے سے 3 بچے تھے. کیا ان بچوں میں سے میرا کسی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان کے لیے ان کو مجھ سے پردہ کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں. بھائی یہ بچے آپ کے کزن ہیں. آپ کے والد کے تو یہ سوتیلے بچے بن گئے، لیکن آپ کے سوتیلے بہن بھائی نہیں بنے. وجہ اس کی ہے کہ ان بچوں کا باپ بھی الگ اور ان بچوں کی ماں بھی الگ. وہ بچے جن کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ تو محرم ہوتے ہیں آپس میں، لیکن باپ بھی الگ ماں بھی الگ، تو دونوں ہی الگ ہیں تو پھر وہ نامحرم کہلاتے ہیں. لہذا ان میں اگر کوئی بچی ہے تو اس کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد آپ سے پردہ کرے اور آپ کا ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے. مرد کے لیے بالوں میں ہیئر بینڈ لگانا. آصف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں میں لمبے بال رکھنا چاہتا ہوں، اگر انہیں سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگاؤں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جی، مرد اگر لمبے بال رکھے اور بار بار ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگا سکتے ہیں پیچھے کی طرف لے جا کے. ایسا نہ ہو کہ اوپر چٹیاں بنانا شروع کر دیں. پیچھے جو بال جاتے ہیں ان کو ہیئر بینڈ سے ان کو باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بالوں کی چٹیاں بنائے گی تو اگر وہ بال جب گوندے جاتے ہیں نا بہت اچھی طریقے سے، تو غسل جب عورت پہ فرض ہو جائے تو اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بس بالوں کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے. اور اس کے تحت فقہاء لکھتے ہیں کہ مرد نے اگر بالوں کو گوندا ہوا ہو اور اس کی یعنی گویا کہ ایک طرح سے پیچھے چٹیاں بنائی ہوئی ہو تو مرد کے لیے بال کھول کے غسل کرنا ضروری ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بھی بڑے بال رکھتے تھے اور بعض دفعہ سنبھالنے کے لیے ان کو باندھ بھی دیا کرتے تھے. تو اس لیے اگر مرد نے بڑے بال رکھے اور کہیں بھاگنے دوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ ان کو عارضی طور پر ربڑ بینڈ سے یا کسی بھی چیز سے وہ ان کو پیچھے باندھ سکتے ہیں. اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگالتی ہوں گندے پانی کے بعد، صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے. اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے. لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، پانی بہتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے جب ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے. تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو ایک دفعہ آپ خود کنگھال لیں، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو. جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے. ناپاک کپڑے کو مشین میں ڈالنے سے پہلے کیا دھونا ضروری ہے؟ مرد حضرات کو جو احتلام ہوتا ہے اگر وہ کپڑا ہم ڈائریکٹ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یا پہلے اس ناپاک کپڑے کو الگ سے دھونا ہوگا پھر مشین میں ڈالنا ہوگا؟ دیکھو آٹومیٹک مشین اگر 3 دفعہ دھو کے پانی نکال دیتی ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا. تو اور اگر 3 دفعہ دھونے کے پروسیس سے نہیں گزرتی، یعنی پورا پانی آئے اس میں اچھی طرح دھوئے پانی نکلے، پھر دوبارہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، پھر تیسری دفعہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، تو 3 دفعہ اگر یہ پروسیس ہو رہا ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا. 3 دفعہ یہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا.
تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ مشین نے اگر 1 یا 2 دفعہ یہ عمل کیا تو 1 دفعہ آپ خود کروا دیں مشین سے. مشین تو بٹن دبا دیں گے دوبارہ وہی کام شروع کر دے گی. یا پھر آپ مشین میں پانی بھر کے پائپ نکال دیں, وہاں سے پانی نکل جائے گا, تو یہ پروسیس تیسری دفعہ دھونے کا آپ خود کر لیں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں. تو یعنی اگر وہ نشان پھر بھی موٹا نشان لگا ہوا ہے اس کے اندر گندگی کا, تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو اس کو رگڑنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ نشان ہٹ جائے. ہاں, رگڑنے کے باوجود بھی ہٹ نہیں رہا تو پھر پاک ہے. بہت زیادہ بھی وہمیوں کی طرح نہ رگڑنا شروع کر دیں. تو مردوں کے جو کپڑوں پہ ناپاکی لگ جاتی ہے نا, تو 1 دفعہ اس کو بس 1 دفعہ رگڑ دیں اچھی طریقے سے. اگر وہ نشان دور ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں دور ہو تو وہ معاف ہے. لیکن وہمی لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو وہ صبح سے لے کے جو کپڑا رگڑنا شروع کرتے ہیں وہ پھر مر جاتے ہیں. ان کو بس وہم ان کا ختم نہیں ہوتا. تو بس ہلکا پھلکا سا 1 دفعہ احتیاطاً رگڑ دیا بس کافی ہے. نشان چلا گیا ٹھیک ہے, نہیں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر بغیر رگڑے ہی نشان چلا گیا تو نور لنا نور. سبحان اللہ. ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے. وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں 1 دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے. شیرینہ خان: بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا, پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی. تو ہاں, اگر ٹب سے ایسے پانی لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا, بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں, تو پھر تو اس ٹب سے آپ نے غسل بھی کیا, جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں. ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں. اور اگر جاری ٹب ہے اس کے اندر بیٹھ گئے اور نلکا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے, آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہ رہا ہے, تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے. بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو, نہ نشان ہو, تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے. دیکھو, پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں, اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی ہوئی ہو. اندازے سے بھی دھو لیں گے, اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ بالٹیوں میں پانی, بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے, اور پھر کم سے کم 3 دفعہ, جب پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے. یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے, پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں, پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں, یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا نیا پانی اس میں کپڑے ڈال دیں, پھر پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں, پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں, اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں. غیب پر ایمان لے کر آؤ. غیب پر ایمان, غیب کسے کہتے ہیں؟ جو حواس خمسہ سے جس کا ادراک نہ ہو. تھوڑی گاڑی اردو ہو گئی تو جو نئے لڑکے ہیں نا, وہ یہ حواس خمسہ اور یہ سب چیزیں آج کل شارٹ ہو گئی ہیں, یہ کہیں گے پتہ نہیں کون سی چیزوں کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شروع ہی یہاں سے کیا, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تبھی جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا, وہ یہیں سے مذہب پر اٹیک کرتے ہیں کہ تمہارے تو مذہب کی بنیاد ہی معاذ اللہ غلط ہے, غیب پر ایمان لے کر آؤ, بغیر دیکھے ایمان لے کر آؤ. وہ کہتے ہیں یار مذہب میں اور سائنس میں یہی تو فرق ہے. کبھی سائنسدان کہتے ہیں بغیر دلیل کے بات مانو, کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ اب دیکھا سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے. بھائی بلینک کو فل بھی کرنا ہے اور کویشچن کا جواب بھی دینا ہے. آپ مجھ سے سوال پوچھیں, میں بیٹھا رہوں تو آپ بولیں گے بھائی آپ نے خود ہی بولا تھا پوچھو, اب بولو نا. تو میں بھی جب پوچھوں گا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ جو لوگ ہیں نا, جو مذہب مخالف لوگ ہیں, کیونکہ ایک دنیا میں نا مذہب مخالفت بہت بڑھ رہی ہے. پہلے لوگوں میں جو کوتاہی ہوتی تھی وہ عمل کی کوتاہی ہوتی تھی. گنہگار سمجھتے تھے اپنے آپ کو. مولوی صاحب دعا کرو اللہ مجھے نماز کی توفیق دے دے, مولوی صاحب دعا کرو اللہ مجھے نظر کی حفاظت کی توفیق دے دے, مولوی صاحب دعا کرو اللہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے دے, مولانا صاحب دعا کرو اللہ مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت کرا دے, مولانا صاحب دعا کرو. اب تو معاملہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اب شیطان نے ایسے وسوسے ڈالے ہیں کہ اب مذہب کی ضرورت ہی محسوس ہونا بند ہو گئی ہے. کیا ضرورت ہے یار نماز پڑھنے کی, روزہ رکھنے کی؟ دنیا میں جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں, کوئی ایک قوم ایسی دیکھی جو نماز پڑھتی ہو؟ کیا ہو گیا پھر چپ؟ اتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں, ہر چیز میں ہم سے 100 گنا آگے ہیں. جیپنیز کو دیکھ لو, ڈسپلن ختم ہے جیپنیز پہ. جو ڈسپلن ہے نا جیپنیز پہ کیا ہے؟ ختم. صفائی ستھرائی اینڈ ہے. یہ اینڈ کا بھی ایک واقعہ ہے. میرے پیسے کوئی بندہ کھا گیا تھا تو وہ ہمیشہ اینڈ کو ہینڈ بولتا تھا, ہینڈ. تو کہتا تھا ایمانداری مجھ پہ ختم ہے.
تو ہمارے ہاں کسی پہ ایمانداری ختم ہو تو اسی کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی 2 نمبری نہ کرے. تو ڈسپلن ختم ہے جیپنیز پہ, ایمانداری کہتے ہیں ختم ہے بھائی, آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں, اخلاقیات انتہا ہے, جھکتے ہیں بات کرتے ہوئے, سلام کرتے ہوئے. تو نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. تو یار جب نماز پڑھ کے اتنے اچھے ہو سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے پھر یہ نماز روزہ اور حج اور یہ کیا لگایا ہوا ہے, ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے مولویوں نے, یہ یعنی یہ اس طرح کے آج کل چل رہا ہے, کیا لگایا ہوا ہے یار یہ نماز اور زکوٰۃ. اور ترقی کرنے کے لیے نہ نماز ضروری ہے اور نہ زکوٰۃ ضروری ہے. 6:30 بجے آپ لوگوں کا حوصلہ ہے کہ رمضان میں جون جولائی میں آپ لوگوں نے روزے رکھے ہیں, تو بڑی ہمت کی بات ہے. اچھا باہر بڑی ہمت کی بات ہے بھائی, یہاں روزہ رکھنا بڑی ہمت کی بات ہے. اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سنا اکثر لوگ رکھتے ہی ہیں روزہ, الحمدللہ سب رکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو کسی کا انتقال تو نہیں ہوا نا روزے میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا کھانا ضروری نہیں ہے جتنا ہم لوگ کھاتے ہیں. خیر, تو اتنی ترقی کر لی ہے, اتنی کامیابیاں حاصل ہو گئی ہیں نماز پڑھے بغیر, زکوٰۃ دیے بغیر, ماں باپ کی, بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیے بغیر. تو کیا یہ مولانا لوگوں نے, داڑھی ٹوپی والے آتے ہیں, کیا ٹوپی ڈرامہ لگا کے رکھا ہے؟ جو لوگ دین کے مخالف ہیں, مذہب کے مخالف ہیں, وہ بولتے ہیں یار یہ کیا مولویوں نے کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. وہ بلینک کو آپ گھر جا کے فل کر لیے گا, کیا ڈرامہ بازی لگائے گی, جنت کی حوریں جہنم میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ, نماز پڑھو گے ایک سبحان اللہ بولو گے درخت لگ جائے گا, اور یہ کیا ہے یار. تو دنیا میں جتنی ترقی یافتہ قوم ہے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتی. زیادہ تر ترقی یافتہ قومیں تو خدا کو مانتی نہیں ہیں, مانتی ہیں تو ان بیچاروں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کا حال دیکھ لو, چرچ کا حال دیکھ لو, اپنے مذہب کو فالو نہیں کر رہے. حالانکہ وہ مذہب بھی بذات خود برحق مذہب تھے, بلکہ اب تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی یورپ نے ترقی کی ہے مذہب سے بغاوت کر کے, جب تک مذہب کو فالو کیا ترقی نہیں کر سکے. جہاں مذہب سے بغاوت کی ہے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور یہ مولانا لوگ تمہیں دوبارہ اسی پہاڑوں اور پتھروں کے دور میں دھکیلنا چاہتے ہیں. دور رہو ان مولانا لوگوں سے. میں تو جب کینیڈا امریکہ کا سفر کرتا ہوں, کمنٹس میں لوگ کہہ رہے تھے مولوی بتانے گئے ان لوگوں کو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. یہ مولانا بتانے گیا ہوا ہے, یہ بتائے گا. اتنی ترقی یافتہ لوگ, یہاں کے پاسپورٹ آپ کو ملے ہیں تو کچھ تو آپ کے اندر کوالٹی ہوگی نا, کیا خیال ہے؟ کچھ تو ہوگا نا, ظاہر ہے. کچھ یہاں کی گورنمنٹ بھی ایسے ہی تھوڑی دے دیتی ہے پاسپورٹ کسی کو جو اٹھا, ورنہ تو پورا پاکستان, کیا خیال ہے, ادھر ہی آ کے بیٹھ جائے. سارے بھاگنے کے لیے تیار ہیں, سارے تیار ہیں بھاگنے کے لیے, انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی. اگر یہاں کی گورنمنٹ اعلان کر دے آ جاؤ, سارے آ جائیں گے, سارے آ جائیں گے. تو یہ اعتراض نیا نہیں ہے بلکہ یہ اعتراض پرانا ہے. یہ سارے پیغمبروں پہ بھی یہی اعتراض ہوا ہے, سارے پیغمبروں پہ بھی یہی اعتراض ہوا ہے. فرحوا بما عندهم من العلم, قرآن کہتا ہے جب بھی پیغمبر آئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو جو قوم تھی نا, لوگ تھے, وہ اترانے لگے اس نالج کی بیس پہ جو نالج ان کے پاس تھی. وہ کہتے تھے ہمیں جو کچھ آتا ہے آپ کو نہیں آتا, ہمیں جو کچھ آتا ہے وہ آپ کو نہیں آتا. اب دیکھو ایک علم کا غلط استعمال, اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, ناسا میں آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے, مریخ پہ بھی آپ 2-3 دفعہ چکر لگا کے آ گئے, بلکہ اتنے بڑے کہ اب آپ سوچ رہے تھے چائے کا ہوٹل ایک میں مریخ پہ بھی, مارس پہ بھی کھول لوں میں. اتنے ٹاپ لیول کے سائنٹسٹ آپ نے سوچا یار میں وہاں پلاٹنگ کرتا ہوں, وہاں بہت جیسے ہوتے ہیں نا ناسا کے سائنسدان ہوتے ہیں, بڑی عزت ہوتی, ہونی بھی چاہیے کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں, خلاؤں کو مسخر کر رہے ہیں. سائنسدان کے آپ تھے, اور آپ کے کڈنی میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ گلی محلے کے کلینک کے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے بولا بھائی یہ سیدھا پتھری ہے, یہ میڈیسن لو یا یہ علاج کرو. آپ کہ تو مجھے سمجھائے گا میں کیا کروں, میں مارس پہ چائے کے ہوٹل کھولنے کی بات کر رہا ہوں ہے بھائی, اور میرا اگلا ٹرپ ابھی چاند پہ ہے, اور تو مجھے بتائے گا ہے. تو ایسے موقع پہ کیا جواب دیا جائے گا, بھائی وہ ایک الگ نالج ہے اور میڈیکل سائنس ایک الگ نالج ہے. میڈیکل سائنس کے معاملے میں چاہے آپ کے گلی کا جو ڈاکٹر ہے نا, جو گلی محلے کا ڈاکٹر ہے, بیچارے کی 50 روپے فیس ہے, ویسے ہوتی نہیں, اتنے نیک ڈاکٹر میں نے اب تک دیکھے اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں, لیکن فرض کر لو بیچارے کو کوئی پوچھتا نہ ہو, 50 روپے فیس والے ڈاکٹر کو بھی کڈنی کے معاملے میں آپ ویلیو زیادہ دو گے, اس کی بات کو آپ سیریس لو گے. اس لیے کہ ایک طرح کا علم اگر آپ کے پاس آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہر جگہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہو, ہر جگہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہو. تو پچھلی امتوں کو یہی ان کے اندر ایک فالٹ پیدا ہو گیا تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبروں سے کہ ہم پہاڑوں کو تراشتے ہیں اور اندر گھر بنا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کوئی ترکی گیا ہو شام کے بارڈر کے قریب, تو ابھی تک پہاڑوں کے اندر ایسے خوبصورت گھر بنے ہوئے نظر آتے ہیں. احرام مصر دیکھ لیں آپ, کیسے بنائے انہوں نے, اور کیسے بڑی بڑی
اینٹوں کو یہ لے کر بڑی بڑی دیواروں کو لے کر پہاڑوں پہ انہوں نے فکس کیا ہے. کتنی بڑی ایک کلاکاری ہے یہ. بڑے بڑے انجینئرز تھے, تعمیرات کے ماہر لوگ تھے. اور مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا, ڈینٹسٹ, بہت ایجوکیٹڈ ڈاکٹر ہیں, کہ یہ جو فرعونیوں کی جو لاشیں نکلی ہیں نا, ان میں روٹ کینال ہوا ہوا ہے بہت سی لاشوں میں. اس کا مطلب یہ روٹ کینال جو سونے کی تاروں کے ذریعے ڈرل کر کے اندر جڑیں جو مضبوط کی جاتی ہیں, یہ علم اس وقت سے چلا آ رہا ہے, اس وقت سے چلا آ رہی ہے علم. تو اتنے فارغ وہ نہیں تھے جتنے ہم ان کو سمجھتے ہیں, اتنے فارغ نہیں تھے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس ہم ابھی ترقی کی ہے, پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے, بہت پہلے سے بہت کچھ ہوتا آ رہا ہے. تو لیکن کیا ہے, جب پیغمبروں نے ان کو دعوت دی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو نالج ہے آپ کے پاس نہیں ہے, لہذا ہم صاحب علم ہیں, معاذ اللہ آپ نقل کفر نباشت, آپ تو جاہل ہو, آپ ہمیں سمجھاؤ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہاں ان سے وہی غلطی ہو رہی تھی جو غلطی ایک ناسا کے سائنٹسٹ سے ہو رہی ہے جب اس کے گردے میں تکلیف ہو رہی ہے اور ایک ڈاکٹر کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے موقع پہ کہا جائے گا بھائی علم کے بہت سارے شعبے ہیں, ضروری نہیں کہ جو کسی شعبے میں ایکسپرٹ ہو, ماہر ہو, وہ تمام شعبوں میں ماہر ہو. حتیٰ کہ آپ شف سرکار کو دیکھ لو, حالانکہ وہ تو ماہر بھی نہیں ہے, لیکن بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی پھونک میں کوئی ایسی طاقت ہے قدرت کی طرف سے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سر جھکا کے, حالانکہ کوئی طاقت واقت نہیں ہے. کوئی گھٹنے, میں نے تو مشورہ دیا تھا کہ آغا خان ہاسپٹل میں ایک سلنڈر بھروا دو بھائی پھونک سے, ایسے ایسے لوگوں پہ اسپرے کرتے رہو تو بہترین. تو اتنا غصہ آ گیا اس کو, تو پھر مجھے دھمکیاں دینے لگا. میں نے کہا دھمکیاں کا پھونک مارو یار, آپ کی پھونک جب ہڈی کو جوڑ سکتی ہے تو ہڈی کو توڑ کیوں نہیں سکتی. کیسے کیسے جاہلوں کے کو لوگ فالو کرتے ہیں. یہ پھر سورج جو ہے نا, میرے جہاں جہاں میں جا رہا ہوں بیان سننے کے لیے وہیں آ رہے ہیں. تو دیکھیں یہ جو غلطی ہوئی نا پچھلی انبیاء کے جو امتی تھے ان لوگوں سے غلطی ہوئی, یہی غلطی آج بھی ہو رہی ہے. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کینیڈا آ گئے, ہمیں یہاں کا, مجھے تو نہیں ملا لیکن آپ کو یہاں کا پاسپورٹ مل گیا, میں نے اپلائی بھی نہیں کیا ہوا, تو یہاں کا پاسپورٹ مل گیا تو اب خوشیاں ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے. تو ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے بھائی. دیکھو مذہب کے پاس جو نالج ہے وہ نالج آپ کے پاس نہیں ہے, اور وہ سب سے زیادہ اہم نالج ہے, سب سے زیادہ. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کینیڈا آئے, انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, جب آئے آپ بھول ہی گئے کہ میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں یہاں پہ, یہ آپ بھول گئے. تو آپ سے بڑا کوئی ناکام ہو سکتا ہے. پھر آپ نے سب سے پہلے جب بھی یہاں آئے نا تو اپنے ہدف کو سامنے رکھا ہوگا کہ میں یہاں آیا کیوں. کوئی آپ سے ملا اور آپ سے پوچھا کہ بتاؤ یار پراٹھا یہاں کہاں اچھا ملتا ہے پاکستانی, آپ کے پاس نالج ہے وہاں جب زبردست پراٹھا ملتا ہے. اچھا یار تو کل پاکستان سے آیا ہے اور اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے, تو یہ بتا نہاری کہاں سے ملے گی یار, ادھر یہ نالج ہے وہاں سے بہترین نہاری ملتی ہے. اچھا یار سموسے کہاں سے ملتے ہیں, ابے ادھر سے بہترین سموسے. ساری دنیا کی نالج آپ نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے. ڈاکٹر کہاں اچھا ہے وہاں اچھا ہے. اچھا یہ بتا تو یہاں آیا کس سلسلے میں ہے. یار یہ تو مجھے پتہ نہیں میں کیوں آیا ہوں, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں. دولہا دلہن کے پاس گیا, بیٹھ گیا جا کے نا, اس سے چائے کی باتیں کر رہا ہے, نہاری کی باتیں کر رہا ہے, اور سناؤ خیریت. وہ کہہ رہی آپ آئے کس سلسلے میں ہو, کہہ رہے تو مجھے خود پتہ نہیں ہے میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تھپڑ مار کے نکالے گی کہ نہیں نکالے گی. کمبخت, تجھے یہی نہیں پتا تو اس کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے, تو پاگل ہے. سب کچھ تجھے پتا ہے, یہ نہیں پتا کہ تو اس کمرے میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے. تو کہے گی نفسیاتی ہے یہ. تو یاد رکھو میری اور آپ کی نظر میں اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کس سلسلے میں آئے ہیں, کیونکہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے, پیٹ بھرے ہوئے ہمارے, اس لیے ہم بھول گئے. لیکن جس نے بھیجا ہے نا اس کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو جس نالج کی ہے وہ نالج کیا ہے کہ تمہیں کس سلسلے میں میں نے بھیجا ہے. تم آئے نہیں ہو, بھیجے گئے ہو. نہیں دین کی نالج نہیں, کیوں بھیجا ہے میں نے وہ تو اللہ بتائے گا نا, تو قرآن بتائے گا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, قرآن کہتا ہے بنے نہیں ہو, تمہیں بنایا گیا ہے, بنے تھوڑی ہو تم. سب سے زیادہ جو نالج میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ نالج یہ ضروری ہے یہ دیکھنا کہ ہم بنے گئے ہیں یا ہمیں بنایا گیا ہے. ہم خود بخود بنے ہیں یا ہمیں بنایا گیا ہے. دیکھو آپ دلہن کے کمرے کی مثال بڑی مزیدار ہے, وہ کینیڈا والی مثال میں مزہ نہیں آیا تھا, یہ والی مثال بہترین ہے. آپ دلہن کے کمرے میں کنڈی کھول کے داخل ہوئے, خود آئے ہو نا, کیا خیال ہے دلہن نے بھی دیکھ لیا بندہ آ رہا ہے, کس سلسلے میں حاضر ہوئے, کہتے ہیں پتہ نہیں کس سلسلے میں حاضر ہوا. لیکن اگر دھڑام سے چھت کھلے اور کوئی آپ کو پھینک کے چلا جائے دلہن کے کمرے میں, پھر بیگم پوچھے کس سلسلے میں حاضر ہوئے, آپ بولو گے حاضر نہیں ہوا ہوں, زبردستی پھینکا گیا ہوں یہاں پہ. کیا خیال ہے بھائی, میں حاضر نہیں ہوا, میں خود تھوڑی آیا ہوں, مجھے تو دھکا دے کے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا شادی پہ نہ دولہا راضی ہوتا ہے یا لڑکی راضی نہیں ہوتی, تو وہ پہلی رات میں بول دیتی ہے بھائی میری پسند کی شادی, مجھے تو زبردستی بھیجا گیا ہے, تو چھوڑ دو کس سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں میں. تو
پھر وہ پہلے دن سے ماشاءاللہ پڑھنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اگر زبردستی کسی نے آپ کو بھیج دیا تو آپ کہہ سکتے ہو خود آتے ہو, ارادہ کرتے ہو, تو پھر آپ جو کام کرتے ہو آپ کے ذمے ہوتا ہے یہ بتانا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. میں یہاں کرسی پہ آگے بیٹھ جاتا اور چپ بیٹھا رہتا, آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ میں کہتا آیا تھوڑی, مجھے تو زبردستی نبیل بھائی نے اٹھایا لا کے بٹھا دیا, میں تو منع کر رہا تھا. تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر چپ بیٹھنا بنتا ہے آپ کا. لیکن آپ کہہ رہے ہو ہم تو وہاں دیکھ رہے ہیں چلتے ہوئے آ رہے ہو, یوں گھوم گھوم کے آ رہے ہو, بڑے آرام سے, کوئی پولیس نہیں تھی جو آپ کو بندوق یہاں پر رکھ کے لا رہی ہو, آپ آ کے بیٹھے ہو. تو اب آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ بیان شروع کر دو تاکہ میں پتہ چلے بیان کے لیے حاضر ہوئے. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ان مثالوں سے کہ جو کام انسان کرتا ہے یا کوئی بھی شخص کرتا ہے تو کرنے والے کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی گن پوائنٹ پہ اس سے کروا رہا ہے تو پھر جو کروا رہا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ کیوں کروا رہا ہوں, آپ کے ذمے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا, ہم خود بخود دھڑام سے وجود میں آ گئے ہوتے, لا آف چانس کے تحت بن گئے ہوتے, تو پھر نہ میری پیدائش کا کوئی مقصد اور نہ آپ کی پیدائش کا کوئی مقصد. پھر ہم دنیا میں کیوں آئے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. تبھی جو ملحد لوگ ہیں نا, ایتھیس لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں سوال ہی فضول ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے. کہتے ہیں ہم خود فیصلہ کریں گے, ہو تو گئے, وہ تو ہو گئے, فطرت کی وجہ سے ہو گئے, نیچر نے ہو گئے. اب جب آٹومیٹکلی یہ کام ہو گیا تو اب جب جیسے دلہن کے کمرے میں دھڑام سے کسی نے پھینک ہی دیا تو اب چلو اب بنا لیتے ہیں کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہم. کیا خیال ہے, ابھی تک تو کوئی سلسلہ نہیں تھا, اب آپ بتاؤ بھائی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم نکاح کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی ہو. تو جو کافر ہے نا, کافر, اس کی نظر میں اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم بنے ہیں یا ہم بنائے گئے ہیں, لہذا وہ یہ سوال کنی کترا کے نکل جاتا ہے. اس سے کنی کترانا تو سمجھتے ہیں نا, جب کوئی قرضہ مانگنے آئے, آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہو اور وہ آپ سے قرضہ مانگنے آئے, تو اس وقت جس اسٹائل سے آپ ٹن مارتے ہو تو اس کو کہتے ہیں کنی کترا کے نکل گیا. گھننا بن جاتا ہے نا آدمی. ہاں, پتلی گلی تھوڑی سی اور الگ چیز ہے, یہ کنی کترا کے, اور یہ زیادہ پیسوں پہ یہ والی مثال صادق آتی ہے, گھننے بن کے نکل جاتے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے میرے بھائی سب سے زیادہ جو سوال اہم ہے نا, وہ یہ سوال اہم ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا. اگر ہم خود بخود بنے ہوتے تو یہ سوال ہی غلط تھا. پھر تو انٹرٹینمنٹ اور لائف کو انجوائے اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. قرآن کہتا ہے یہ کنی کترا کے نکل نہ جاؤ اس سوال سے, غور کرو اس پہ. تبھی قرآن نے غور کرنے کا حکم دیا. قرآن نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اس سوال پہ غور کرو, خود بخود بنے ہو یا تمہیں کسی نے بنایا ہے؟ اگر خود بنے ہو تو پھر کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے, پھر تو لائف کو انجوائے کرو, مزے کرو. لیکن اگر بنایا ہے تو بنانے والے سے پوچھو کہ کیوں بنایا, کیونکہ جو کام کوئی بھی کرتا ہے اس کام کی ریزن کرنے والے سے پوچھی جاتی ہے کہ کیوں بنایا. اب ہم نے کیا کیا, ایسا ہی بنا دیا کہ فرض کر لیا کہ آٹومیٹیکلی بن گئے ہم, تو یہ تو بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اللہ نے سب سے پہلے تو قرآن میں دلائل دیے. دیکھو قرآن کا ٹاپک فزکس کیمسٹری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. قرآن کا ٹاپک میں, اور یہ عیب بھی نہیں ہے قرآن کے لیے, جس کا جو موضوع ہو وہ اس کا ٹاپک ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے آپ کو گردے کی پتھری نکالنے کے طریقے بتانا شروع کر دوں, یہ کمال کی بات ہوگی یا ایک عیب ہوگا؟ عیب ہوگا. آپ بولیں گے یار مولوی صاحب آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے, یہ اس کے لیے ڈاکٹر بہت سارے پڑے ہوئے ہیں دنیا میں, تبھی میں شادی دفتر نہیں کھولتا. لوگ کہتے ہیں آپ باتیں تو اتنی شادیوں کی کرتے ہو تو شادی دفتر کھولو. بھائی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں نے کہا بات تو قرآن نے بھی کی ہے, لیکن قرآن نے کوئی یہ تھوڑی بتایا کہ کہاں کہاں اچھی شادیاں ہو سکتی ہیں, کہاں کہاں نہیں ہو سکتی. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. اچھا, میرے 2 کلپ چل رہے ہیں آج کل جو فیک ہیں. ایک میں پروسٹیٹ گلینڈز کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ دوا کھائیں, 12,000 روپے میں ہے, اور پتہ نہیں کچھ اس میں مردانہ قوت کی بھی ڈالی ہوئی ہے کسی نے. میرے گھر پہ لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے ہمیں وہ مردانہ قوت کی دوا دے دو, کوئی کہہ رہا ہے میرے پروسٹیٹ گلینڈز بڑھ گئے ہیں اس کی دوا دے دو. اور ایک صاحب ابھی آئے اس سفر سے پہلے پچھلے ہفتے, کہہ رہے 12,000 قیمت بہت زیادہ رکھی. میں نے کہا بھائی میں جانتا نہیں ہوں یہ کیا ہوتا ہے, کیسے بڑھتا ہے, اس کا کیا علاج ہے. AI جنریٹڈ ویڈیو ہے. اسی طرح بھی میں عمرہ کرنے گیا تو وہاں مجھے بہت لوگ ملے, مفتی صاحب آپ نے جو مخلت پہ جو کلپ ریکارڈ کیا ہے نا, مخلت خوشبو پہ, اس کی وجہ سے الحمدللہ میں بہت فائدہ ہو. میں نے کہا نہ میں نے مخلت کبھی دیکھی نہ میں نے کبھی لگائی ہے, اب تو ہٹ ہو گیا نا, اب تو مجھے زبان سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے, میں نے کہا ہی نہیں ہے ایسا. کیوں, میرا یہ ٹاپک ہے ہی نہیں کہ میں لوگوں کی مخلت خوشبوئیں بکوانا شروع کر دوں یا مردانہ قوت کی دوائیں بیچنا شروع کر دوں. لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ مفتی صاحب وہ شادی کرنا چاہتا ہوں اور مشورہ دیں, مشورے لے کے چل جا رہے ہوتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں تھوڑا سا ہچکچا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں اگلا سوال سے, کہتا ہوں تو اس کے لیے کیا کرنا, ایسے کر رہے تھے.
میں نے کہا بھائی میں کوئی حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں یار. تو یہ جو قرآن کا ٹاپک ہے نا یہ سائنس نہیں ہے. یہ خوب قرآن میں سائنس کی باتیں ہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے قرآن میں جو سائنس کے اگینسٹ ہو، بلکہ ایسی باتیں قرآن نے 1400 سال پہلے کی ہیں جو آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں. لیکن قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، اتنے اہم ٹاپک کو قرآن نے کیوں کور نہیں کیا. بات یہ کہ قرآن کا موضوع اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور یہی قرآن کی فضیلت ہے، وہ چند سوالات اٹھاتا ہے پھر ان سوالات کے دلائل کی دنیا میں جوابات دے کر انبار لگا دیتا ہے دلائل کے. قرآن کہتا ہے تم خود بخود نہیں بنے، تمہیں کسی نے بنایا ہے. الم نجعل لہ عینین، پورا انسان بننا تو دور کی بات، قرآن کہتا ہے ایک آنکھ پہ غور کرو، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ آٹومیٹیکلی بننی ہوتی تو 1 بن جاتی نا، 2 کیوں بن گئی؟ 2 کھوپڑی میں ایڈجسٹ کیوں ہو گئی؟ اور ایسے زبردست فاصلے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوئی ہیں، اس فاصلے میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے نا تو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں جن کی دوسری نہیں ہو رہی ایڈجسٹمنٹ چینج کروا لو، 1 کی 2 نظر آئیں گے آپ کو. وہی 1 کتنی نظر آئیں گی؟ 2 نظر آئیں گے. وہ کہتے ہیں چائنا میں لوگ دوسری شادی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ دوسری بھی پہلے ہی ایسی ہوتی ہے، سب ایک جیسے ہیں چائنا. جی ہاں قانون نے بھی منع ہے. جی تو ویسے تو قانون نے منع ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں، جہاں قانون منع نہیں ہے وہاں بھی چائنا میں نہیں کرتے لوگ. خیر تو اب قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. ولسانا وشفتین، کیا زبان نہیں بنائی؟ یہ قرآن زبان کو کیوں فوکس کر رہا ہے، آنکھوں کو کیوں فوکس کر رہا ہے؟ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ہلکا سا، کیسے اس کے اندر اللہ نے سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہیں، ذرا سا کچھ رکھو فوراً دماغ کو میسج بھیجتا ہے. اور دماغ اس زبان کے دیکھیں سب چیزیں محسوس کرتا ہے دماغ، اس کو اللہ نے مختلف قسم کے انسٹرومنٹ دے دیے. کان دے دیا کس کو؟ دماغ کو گفٹ کیا ہے. آنکھیں کس کو گفٹ کی ہیں؟ پھر وہی دماغ کو گفٹ کی ہیں. زبان کس کو گفٹ دی؟ دماغ کو. ناک کس کو گفٹ دی؟ دیکھتا بھی دماغ ہے، سنتا بھی دماغ ہے، چکھتا بھی دماغ ہے، اور فیصلہ بھی کرتا ہے کہ میں نے بھی کیا کرنا ہے. جب اس کو کچھ دیکھنا ہو تو آنکھیں استعمال کرتا ہے، سننا ہو کان استعمال کرتا ہے، چکھنا ہو زبان استعمال کرتا ہے، کسی چیز کو پکڑنا ہو ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے. اتنی کھوپڑی میں ایک چھوٹا سا آلہ فٹ کر دیا اور اس کو سربراہ بنا دیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سربراہ بنا دیا اور وہ سارا کنٹرول اس چھوٹی سی کھوپڑی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. یہ اتنی زبردست مینجمنٹ ہے، اتنی زبردست مینجمنٹ ہے، کروڑوں کیا کھربوں کو کھربوں سالوں سے بھی ضرب دیں تو بھی ایسی مینجمنٹ نہیں وجود میں آ سکتی. کتنے مزے سے کافر نے انکار کر دیا کہ جی خود بخود بنے ہیں. او بھائی یہ دیکھو میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، آپ نا ڈارون کی تھیوری کو لا کے پڑھتے ہو اور یہ کرتے ہو ایکچولی ایک سیل تھا اور پھر ایکچولی وہ ایوالو ہوتے 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 جمشید صاحب وجود میں آ گئے. کوئی ستار بن گیا، کوئی غفار بن گیا، کوئی جمشید بن گیا، کوئی سلیم بن گیا، کوئی وسیم بن گیا، کوئی مائیکل بن گیا، کوئی جیکسن بن گیا، وغیرہ وغیرہ. یہی ہے نا ڈارون کی تھیوری کا حاصل یہی ہے. خدا کی قسم میں اور آپ ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن جس نے بنایا ہے نا وہ کہے گا تم نے میرا انکار کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اس تھیوری سے میں اور آپ تو متاثر ہو سکتے ہیں، جس نے بنایا ہے وہ متاثر نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے فادر تھے، وہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میری خدمت کرے، میں اس کا باپ ہوں. ایک بچہ ہوا ہے جو خدمت نہیں کر رہا لیکن مانتا ہے کہ ابا سوری بس میری تربیت اس ٹائپ کی ہوئی ہے کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن میں گناہگار ہوں، آپ میرے فادر ہیں اور وغیرہ 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 وغیرہ. دوسرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ فادر ہیں ہی نہیں، آپ میرے فادر ہیں ہی نہیں. شوق میں جائے گا نا ابا. اچھا ابا کہے گا چلو ٹھیک ہے میں تیرا فادر نہیں ہوں، تو پھر تیرا فادر ہے کون؟ چل وہ بتا دے، جا کے پھر اس کی خدمت کر لے. اب آپ کو پتا ہے اگر میں نے کہہ دیا وہ میرا ابا ہے یا وہ میرا ابا ہے یا وہ میرا ابا ہے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر اس کی خدمت کرنی پڑے گی، کیونکہ فادر کے حقوق تو ہوتے ہیں نا. جب ابا ہوتا ہے تو ابا کے حقوق ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو ہونے چاہیے. جب اماں ہوتی ہیں تو اماں کے حقوق ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ماں کہہ دو اور پھر اس کے رائٹس نہ ہو، اس میں اور عام عورتوں میں کوئی فرق ہی نہ ہو. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ابا کا ہی انکار کر دیا. ابا کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں تو بتا پھر کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں ابا لیس ہوں، میرا کوئی باپ ہے ہی نہیں. پھر بیٹا تو پیدا کیسے ہوا؟ اچھا آپ کہہ سکتے ہو کہ میرے ابا یہ بھی نہیں، یہ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. تو پھر ایک سوال بنتا ہے پھر تلاش کرو ان کو یار. غیرت مند آدمی اپنے باپ کو اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو لوگ تانے دیں گے یار پھر تلاش کرو، یہ نہیں ہے تو جاؤ نادرا میں جا کے چیک کرو، ڈاکومنٹس میں جا کے چیک کرو، ڈی این اے میچ کرو، جو اپنی شکل کا نظر آ رہا ہو جا کے چیک کرو کہ ڈی این اے سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو تلاش تو کرو نا.
آپ نے ان تمام ٹینشنوں سے بچنے کے لیے ایک نظریہ گڑھا. آپ نے کہا کہ میں خود بخود پیدا ہوا ہوں وداؤٹ ابا. تو ہو سکتا ہے آپ نے درجنوں کتابیں لکھ دیں اس پہ, لوگ متاثر ہو جائیں, ابا متاثر نہیں ہوگا. ابا کہے گا بیٹا تو نے جو میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا یہ میں جانتا ہوں. آرے چلیں گے اب باپ کے دل پہ. تو یاد رکھو یہ جو ہم بڑے آرام سے سائنس کر کے خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں نا کہ ایکچولی یہ ہوا یہ تھا ونس اپون اے ٹائم, ایسی ڈاکومنٹری چل رہی ہوتی ہیں, بڑے متاثر ہوتے ہیں. انگلش میں تو آج جھوٹ بھی بول دو تو لوگ کہتے ہیں یار انگلش میں بول رہا ہے بھائی. پاکستان میں اس کی بڑی ویلیو ہے. مذہبی اسکالر جو انگلش بولتے ہیں نا کہتے ہیں یار پڑھا لکھا آدمی, حالانکہ وہ قرآن و سنت میں زیرو ہوتا ہے. تو ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایسے ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر جمشید وجود میں. یعنی اینڈ تو یہی ہے, نہیں ہوتا ایسے. امپاسبل, ناممکنات میں سے. جب تک کسی بنانے والے کا ارادہ نہ ہو, خدا کی قسم پوری باڈی تو دور کی بات ایک آنکھ وجود میں نہیں آ سکتی. اور آپ مینجمنٹ تو دیکھو, میں ایک مثال سے تھکتا نہیں ہوں, لوگ بار بار کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں یار مفتی صاحب بہت زیادہ اپنی مثال دی ہے. کوئی بات نہیں یار, اس مثال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کی ضرورت کے وقت جب کوئی ضرورت پوری کر دینا تو یہ خود بخود نہیں ہوتا. یہ ایک آدھ دفعہ تو ہو جاتا ہے کہ آپ کو پیاس لگی تھی, اتفاق سے صحرا میں آپ جا رہے تھے, پیاس لگی تو اتفاق سے وہیں کنواں ہو جاتا ہے ونس اپون اے ٹائم. لیکن جس کو پیاس لگ رہی ہے کنویں دریافت ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہوتا بھائی, ایسا نہیں ہوتا. تو اگر کبھی ایسا ہوتا نا کوئی بچہ پیدا ہوتا اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا, لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا, تو ہم لا آف چانس کہہ دیتے اس کو. بائی چانس ایسا ہو گیا کہ ماں روٹی کھا رہی تھی, اس روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بن رہی تھیں. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا ہے اور اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا. ہم کہتے ہیں کروڑوں بچوں میں ایک آدھ کے ساتھ اتفاق سے, حالانکہ اتفاق سے روٹی سے دودھ بننا, اس کے لیے بھی بڑا زبردست سسٹم چاہیے ماں کے جسم میں. بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن ہم مان لیتے یار یہ کیا بات ہے, یار یہ کیا بات ہے, اسی دن دودھ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ بچے کو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپک رہا ہوتا ہے. وہ اس کے دماغ میں کس نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ پیدا ہوتے ہی تجھے دودھ یہاں سے ملے گا اور حلق میں یہ دودھ ایسے اترے گا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر کروڑوں کھربوں سال ایسے گزر چکے ہیں, وہ قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا, اور صرف 9 مہینے میں, کروڑوں اربوں سالوں میں نہیں. یہ تو سائنسدانوں نے دیکھ لیا کہ 9 مہینے میں بچہ بن کے باہر آ جاتا ہے. اگر خدا کی قسم یہ منظر نہ دیکھا ہوتا نا, کبھی بھی نہیں مانتے کہ یہ 9 مہینے میں سارا کام مکمل ہو جاتا ہے. ایک انسان پہ کہتے کروڑوں سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں. اس کو یہ تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. فرمایا اس پانی میں ہم نے کیا کیا, نبتلی ہی, ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے کہ یہ ہمیں بھول جاتا ہے, یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے. نبتلی ہی فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی دی اور سننے کی صلاحیت بھی رکھی. کان کا نظام کتنا پیچیدہ ہے, کیسے آواز کی ریز آ کے ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور کیسے کنورٹ ہو کے آواز میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. ایک لفظ کتنی فریکوینسی ہے بہترین قسم کی دماغ کو پڑھنے کی, کہ تیز آواز ہوگی تیز سنائی دے گی, ہلکی آواز ہوگی ہلکی سنائی, سریلی آواز ہوگی. ایسا دماغ میں ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایک چیز کو فلٹر کر رہا ہے. تو بھائی اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے قرآن میں؟ دیکھو جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب برحق ہیں, سب کو پتہ ہے. محفوظ کون سی ہے؟ قرآن. یہ بات غیر مسلم بھی مانیں گے. یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے, وہ قرآن آج بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے. وہی قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں, وہی کتابت ہے جو ہم پڑھتے ہیں. پوری دنیا میں آپ جائیں, مسلمانوں کے کتنے اختلاف, کتنے پھڈے, کتنے جھگڑے, ہری پگڑی, کالی پگڑی, پیلی پگڑی, وداؤٹ پگڑی, ٹوپی, وداؤٹ ٹوپی, اور ماڈرن ملا اور دقیانوس ملا, اور ٹانگیں چوڑی کرنے والے اور ٹانگیں پتلی کرنے والے, زور سے آمین, آہستہ آمین. کوئی پھڈوں کی کوئی انتہا ہے؟ 8 رکعت تراویح, 20 رکعت تراویح, سرے سے تراویح نہیں. یہ بھی ایک پھر غامدی صاحب کہتے ہیں تراویح سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں. تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں رمضان میں, کس سلسلے میں مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں. تو اتنی کنفیوژن میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. ادھر وہ کہتا ہے طلاق ہو گئی ہے, وہ کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی ہے, وہ کہتا ہے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. یہ بھی ہے, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. ایسے فرقے. تو آپ بتاؤ مسلمانوں نے جب آپس میں اتنے پھڈے کیے ہیں اور اللہ نے ہونے دیے, ٹھیک ہے بھائی, جو حق کی تلاش میں ہوگا خود ہی تلاش کرے گا. لیکن اللہ نے نا قرآن نہیں تبدیل ہونے دیا. اللہ نے کہا یہ کسی کے ہتھے نہیں چڑھ دوں گا میں, کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں چینج ہونے دوں گا. کیونکہ اگر یہ چینج ہو گیا نا
تو کل قیامت کے دن بندے کہہ سکتے ہیں اللہ براہ راست تیری کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں تھی جس میں ہم دیکھ لیتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ہم تو مولویوں کے جھگڑوں میں پھنس گئے تھے. 4 شادیوں والے مولانا تھے, ایک شادی والے مولانا, اور ایک سرے سے ایسے بھی مولانا مارکیٹ میں ہیں کہتے ہیں کرو ہی نہیں, دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جاؤ. ہر طرح کے مولانا آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے, کھانے والے مولانا, روزے والے مولانا, اتنی قسمیں مولانا. میں تو خود مولانا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوگا تو آپ سوچو کس کو پتا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک کتنا زبردست کام کیا, اس کتاب کو نہیں چینج ہونے دیا, چاہے کسی فرقے کا ہو, کتاب نہیں چینج ہونے دی. اور 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دیکھو قرآن اسلام کی صداقت کے نا کچھ دلائل ایسے ہیں جو معجزے ہیں, جو خدا کی مدد کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن عربی زبان میں ہے نا, تو اس کے لیے عربی کی حفاظت بھی ضروری تھی. کیا خیال ہے؟ ایک گورے نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق, چاہے وہ سائنسی تحقیق ہو یا کوئی بھی تحقیق ہو, وہ ہزاروں سال کے بعد بھی اسی طرح سمجھی جائے جیسے آج, تو اس کے پاس اپنی تحقیق کو عربی زبان میں لکھنے کے علاوہ کوئی چانس, کوئی متبادل نہیں ہے. کیونکہ 1200 سال ہو, 1400 سال ہو, اس زمانے کی عربی کی کتابیں جو مسلمان لکھتے آئے ہیں, چاہے وہ مذہبی کتابیں ہوں, چاہے وہ تاریخی کتابیں ہوں, آج بالکل ایسے سمجھی جاتی ہیں جیسے آج لکھی جا رہی ہوں. عربی کے سوا کسی زبان کو ایسا محفوظ ہی نہیں کیا گیا. آپ 200 سال پرانی انگلش سمجھ میں آئے گی آج لوگوں کو؟ 100 سال پرانی اردو سمجھ میں آتی ہے؟ مرزا غالب کی آپ شاعری پڑھو, لوگ حیران ہو جاتے ہیں بھئی کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. اور چینج ہو رہی ہے زبان. ایک عربی زبان ہے, عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ الماء. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ الماء. 1400 سال پہلے کتاب کو کیا کہتے تھے؟ کتاب. آج کیا کہتے ہیں؟ کتاب. آسمان کو کیا کہتے تھے؟ سما. آج کیا کہتے ہیں؟ سما. مرد کو کہتے تھے رجل, آج کیا کہتے ہیں؟ رجل. عورت کو کہتے تھے المرأة, آج کیا کہتے ہیں؟ المرأة. زمین کو کہتے تھے الارض, آج کیا کہتے ہیں؟ بول لو نا بھائی, الارض. دانت کو کہتے تھے سن, آج کیا کہتے ہیں؟ سن. ناک کو کہتے تھے انف, آج کیا کہتے ہیں؟ انف. 1400 سال ہو گئے, چینج نہیں ہونے دی. اللہ نے اس زبان کو 20 ملکوں کی قومی زبان بنا دیا. آج بھی عربی 20 ملکوں کی آفیشل لینگویج ہے. ایسا خاندانی طریقے سے اللہ نے اس زبان کی حفاظت کی ہے. ڈاکٹر محمود غازی بڑے زبردست عالم گزرے ہیں, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی. انہوں نے کہا کہ 1400 سال پہلے کا کوئی شخص اس دور میں آ جائے, فرض کرو, فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. فرض یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ میرا سالہ مجھ سے اچھے طریقے سے ملا, لوگ فرض کر رہے ہوتے ہیں, میرے سسرال نے مجھے عزت دی, یہ فرض کیا جا سکتا ہے. تو فرض کرو 1400 سال پہلے کا کوئی بندہ اس دور کا آ جائے. نہیں وہ تو جب آئیں گے تو آئیں گے نا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب وہ اس زمانے کی زبان لے کر آئے گا تو اس کی زبان کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے پرانے کوئی ماہرین لانے پڑیں گے. یار کوئی عبرانی کے, سریانی کے ماہرین لے کر آؤ, اور پھر اب جو عبرانی ہے اور سریانی زبان ہے اس میں کتنا فرق ہے, اور یہ کیسے لکھتے تھے, کتنی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. فرض کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آ جائیں, جب وہ بات کریں گے نا, کروڑوں لوگ ان کی بات کو ایسے سمجھیں گے جیسے آج کی زبان میں بات کر رہے ہیں. ایک نہیں, کروڑوں لوگ سمجھیں گے, کروڑوں لوگ سمجھیں گے جب وہ لکھیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے, عربی میں ہے. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کروڑوں اربوں لوگ اس لینگویج کو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ٹرانسلیشن کے بغیر بھی. یہ تو میں نے یہاں ٹرانسلیٹ کر دیا. کروڑوں اربوں لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو. الرحمن بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا, مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اتنی آسان عربی, اتنی صاف کہ اس کے لیے کوئی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا ایک استعانہ سے نکلا ہے یا نستعین, یہ کون سا صیغہ ہے, ایاکا کا کیا مطلب ہے, ایاہو کا کیا مطلب ہے. اتنی کلیئرٹی کسی اور زبان میں اور کسی اور کتاب میں جو 1400 سال پہلے کی ہو ملے گی آپ کو؟ اتنی آسان, اتنا آسان کر دیا اللہ نے قرآن کو. اہدنا الصراط المستقیم, اور یہ سارے الفاظ دوسری زبانوں میں استعمال بھی ہو رہے ہیں. عربی, اردو, فارسی, خود ایک ہندی, اردو, فارسی خود ایک بہت بڑی زبان ہے. یہ تینوں زبانیں, اہدنا ہدایت, صراط المستقیم, یہ بہت استعمال ہوتا ہے. ایک بنگلہ دیش کے دوست تھے, وہ سعودی عرب میں جا رہے تھے,
تو ٹیکسی والا غلط ٹریک پر لے گیا. اب اس کو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. بنگلہ دیشی اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اہدنا الصراط المستقیم. ایک پھڈا تو میں نے خود دیکھا, بنگلہ دیش کے ایک دوست تھے, وہ ان کا پھڈا ہو گیا دوست, وہ گاڑی میں ہی دوست بنے تھوڑی دیر کے لیے. اب وہ عرب ڈرائیور تھا, اس سے جھگڑا ہو گیا. اب وہ عربی میں برا بلا کہہ رہا ہے, تو یہ جواب میں کہہ رہا ہے فی ناری جہنم. کیا کہہ رہے ہیں؟ فی ناری جہنم. میں نے کہا خالدین فیہا ابدا, یہ بھی لگا دو آگے, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہو بھائی. تو 1400 سال پہلے کی زبان ایسی محفوظ ہے کہ جیسے آج کی کوئی زبان ہو, اتنی آسان, اور ایسی حفاظت اس کی ہے. کچھ چیزیں بڑی عجیب ملتی ہیں ہمیں. ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نقل کرتے ہیں نا, آپ صرف اسماء الرجال کا فن دیکھ لو, حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی. حدیثوں کو جن جن راویوں نے نقل کیا ہے, ان راویوں کے حالات, ان کی کنیت, ان کے کہاں پیدا ہوئے, کس کس نے ان کے بارے میں کیا تبصرے کیے, جس نے بھی نبی کی بات کو نقل کیا ہمیشہ کے لیے کتابوں میں اس کی سیرت محفوظ ہو گئی. حالانکہ وہ صرف ایک بات نقل کر رہا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے. ایک حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, آپ کے 2 دانتوں کے درمیان خلا تھا, گیپ تھا. بس اتنی سی بات نقل کی ہے کسی شخص نے. جس نے نقل کی ہے تو امام ترمذی نے اس سے پوچھا کہ تم نے کس سے سنا, اس نے اپنے استاذ کا نام بتایا, اس نے اپنے استاذ کا نام, اس نے اپنے استاذ, ہوتے ہوتے صحابہ تک, اور یہ نبی تک پہنچا. یہ اتنی سی بات کو نقل کرنے والے کتابوں میں یہ بھی, ان کے ابا کے نام بھی, یہ کہاں رہتے تھے, اس دور کے علماء کا ان کے بارے میں کیا تبصرہ تھا, یہ ساری چیزیں قیامت تک کے لیے محفوظ. اب تو گوگل پہ پڑی ہوئی ہیں جتنی حدیثیں, کوئی بھی راوی آپ گوگل پہ ڈالو, گوگل پوری رپورٹ پیش کر دے گا آپ کے سامنے. او بھائی, یہ کون سی ایسی شخصیت ہے جن کو اتنا پروٹوکول خدا کی طرف سے مل رہا ہے کہ کسی نے ان کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا کہ 2 دانتوں کے درمیان گیپ تھا, جس نے یہ بھی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی, اللہ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. اتنا پروٹوکول دنیا میں کسی انسان کو ملا ہے؟ وہ ایک عرب میں پیدا ہوئے, امی قوم میں پیدا ہوئے, جو تہذیب سے آری قوم سمجھی جاتی تھی. پروٹوکول اتنا کہ پوری دنیا میں کسی کی سیرت پہ اتنا نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا گیا ہے. اور آپ پہ کتاب نازل ہوئی, کتاب پہ کسی رائٹر کا نام نہیں ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی جو رائٹر کا نام ہی نہ ہو چلتی ہے؟ آپ سب سے پہلے پوچھتے ہو بھائی رائٹر کون ہے, فلاں بھائی فلاں نے لکھی ہے, فلاں نے لکھی ہے, اس کے بعد چلتی ہے کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس پہ رائٹر کا نام ہے ہی نہیں. چلی اتنی ہے بھائی, اتنی چلی ہے. میں اگر کسی غیر مسلم سے سوال پوچھوں, مسلم سے نہیں غیر مسلم سے پوچھوں, بھائی تو یہ بتا دنیا میں کون سی کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ سمجھ کے پڑھی جاتی ہے؟ کوئی ایسا غیر مسلم ہے جس کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور نام آئے ہیں؟ غیر مسلم ہو, وہ قرآن کو نہیں مانتا, وہ بلکہ دشمن ہے اسلام کا. کیا کہ یار یہ بات تو ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب سمجھ کے کون سی ہے؟ قرآن.